الگ الگ طرح کے میسج آ رہے ہیں، مولویوں کو آ رہے ہیں کہ جمعہ کی نماز میں بتاؤ اسلام کو خطرہ ہے، اسلام کو خطرہ ہے یا تمہاری کرسی کو خطرہ ہے فی الحال؟ اللہ اکبر۔ ہو سکتا ہے کہ میری اس گفتگو سے ملک میں کئی ایسے لوگ ہوں جن کو تکلیف محسوس ہو، لیکن گزشتہ 10-15 دنوں سے سوشل میڈیا پر، اخباروں میں آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ کامن سول کوڈ کے نام سے اخبار بھی بھرے پڑے ہیں، واٹس ایپ بھی بھرا پڑا ہے، اور ہمارا نیشنل میڈیا وہ بھی پورے زور شور سے سول کوڈ کی جو ہے وہ بات کر رہا ہے۔ مختلف لوگوں نے کہا کہ اس کے اوپر گفتگو کی جائے، تو گفتگو کا ابتدا جو ہے اس میں آپ کو ایک شعر سناؤں تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ کہا ہے نا کسی نے کہ خدایا یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، خدایا یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، کہ سلطانی بھی عیاری ہے درویشی بھی عیاری۔ کہتے ہیں یہ سادہ مسلمان جائیں کہاں، سیاستدان بھی ہم سے کھیل کر رہے ہیں اور مولوی ملا بھی ہم سے کھیل کرنے پر آ گئے، تو یہ سادہ دل بندوں کا کیا ہوگا؟ پچھلے 15 دن سے میڈیا نے ایک ماحول تیار کر دیا ٹی وی پر، واٹس ایپ کے اوپر، کہ جی کامن سول کوڈ آ رہا ہے، مسلمانوں کی یہ ہو جائے گا، اور بڑے بڑے لوگ اس میں، گنتی کے چند مخلص لوگوں کو چھوڑ کر بڑے بڑے لوگ اس میں آ گئے مسلمانوں کی طرف سے کہ ایسا ہونے والا ہے، ویسا ہونے والا ہے۔ کوئی مسلمانوں کو ڈرا رہا ہے، کوئی مسلمانوں کو اکسا رہا ہے، کوئی مسلمانوں کو دھمکا رہا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، کرنا کیا چاہتے ہو؟ کیا بتانا چاہتے ہو قوم کو؟ بات کامن سول کوڈ لانے والوں کی نہیں کر رہا ہوں، بات کامن سول کوڈ کے ذریعے مسلمانوں کی سیاست میں مسلمانوں کو بیوقوف بنانے والوں کی کر رہا ہوں۔ ایسے ایسے لوگ اگر کوئی پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے، تکلیف آ جائے، تو اپنی میٹنگوں میں کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق تو نکاح اور طلاق کے مسئلوں تک ہے، اور اب مسلمانوں کا نام لے کے کامن سول کوڈ کے ذریعے پورے ملک میں ایک ماحول بنا دیا کہ دیکھو جی مسلمانوں نے تو کہا یہ کر دیں گے، مسلمانوں نے تو ابھی کچھ بھی نہیں کہا، یہ صرف وہی لوگ کہہ رہے ہیں جو الگ الگ سیاسی پارٹیوں کی بی ٹیم بنی ہوئی ہے۔ حیرت کی بات ہے، آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، الگ الگ طرح کے میسج آ رہے ہیں، مولویوں کو آ رہے ہیں کہ جمعہ کی نماز میں بتاؤ اسلام کو خطرہ ہے، اسلام کو خطرہ ہے یا تمہاری کرسی کو خطرہ ہے فی الحال؟ جو پچھلے 75 سال سے مسلمانوں کے سودے کرتے آئے ہیں ان کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ اسلام کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے؟ بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ لدھیانہ سے پیغام آئے گا کہ کامن سول کوڈ کے خلاف سڑکوں پہ اترو۔ اللہ کے بندے، جس قانون کا ابھی تک ڈرافٹ تیار نہیں ہوا، ڈرافٹ سمجھتے ہیں، جس قانون کا خاکہ نہیں بنا، جس قانون کو تحریری طور پر ابھی پارلیمنٹ میں لایا نہیں گیا، جس قانون کی ابھی روپ ریکھا بنی نہیں ہے، آپ نے اور آپ کے ساتھ میڈیا والوں نے مل کے پورا ہوا کھڑا کر دیا کہ جی مسلمانوں کے خلاف کامن سول کوڈ آئے گا تو مسلمانوں کا یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ میں مسلمانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ پولرائزیشن کی سیاست کر رہے ہیں، مسلمانوں کا نام لے کر دیش میں بانٹنے کی بات کر رہے ہیں، ایسے لیڈران کے پیچھے، ایسے مولویوں کے پیچھے چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ساتھی وہ ہوتا ہے جو دکھ کا ساتھی ہو، ساتھی وہ نہیں ہوتا جو سکھ کا ساتھی ہو، جو دکھ میں کہیں کہ ہم جانتے نہیں، سکھ میں تو جب بارات نکلتی ہے، بینڈ باجا بجتا ہے، ہر ایک راہگیر کھڑا ہو جاتا ہے چند لمحے تماشا دیکھنے کے لیے۔
کامن سول کوڈ ہے کیا؟ اس پہ گفتگو ہی نہیں ہوئی. بڑے بڑے اعلان آ رہے ہیں. ہم کب کہتے ہیں کہ ہم شریعت چھوڑ دیں گے؟ دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے. کون ہے جو آپ کو کہہ دے کہ آپ شریعت چھوڑ دیں؟ کامن سول کوڈ ہے کیا؟ اس کی روپ ریکھا کیا ہوگی؟ وہ بنے گا کیسے؟ کیا وہ صرف مسلمانوں کے لیے بننے جا رہا ہے؟ نہیں، وہ اس ملک کے 140 کروڑ لوگوں کے لیے بننا ہے. کتنے لوگوں کے لیے بننا ہے جی؟ 140. اور ہم کتنے ہیں؟ 18 یا 20 کروڑ مسلمان. یہ جو باقی ہمارے بھائی ہیں، ہندو بھائی ہیں، سکھ بھائی ہیں، دلت بھائی ہیں، جتنی بھی قومیں ہیں، وہ بھی کوئی رائے دیں گی یا نہیں دیں گی؟ ابھی حکومت کوئی ڈرافٹ لے کے آئے گی کہ نہیں لے کے آئے گی؟ جب حکومت ڈرافٹ لے کر آئے گی پارلیمنٹ میں، اس ڈرافٹ کے آنے کے بعد یہ طے ہوگا کہ کس کس قوم کے کون کون سے رسم، کون کون سے رواج اس قانون کے تحت آنے والے ہیں. ابھی جب تک وہی نہیں آیا، آپ سے رائے پوچھی، آپ سے لا کمیشن نے رائے پوچھی تو رائے لکھ کے دیا. رائے دینے کے لیے اتنا بڑا بونڈر کھڑا کیا کہ ایسا لگنے لگا کہ پتہ نہیں مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں کوئی لڑائی تیار ہے. یہ پتہ ہی نہیں کہ سول کوڈ ہے کیا. مثال کے طور پر چھوٹی سی آپ کو میں گفتگو میں سمجھاتا چلوں بات. حالانکہ بہت سارے لوگ جن کو یہ طے ہی نہیں ہو پا رہا، سیاسی لیڈران، مولویان کو بھی، کہ بھی ہم کہنا کیا چاہتے ہیں، کرنا کیا چاہتے ہیں. کبھی کہتے ہیں منو اور آدم ایک ہی تھا، اور اب جب کبھی منو والوں نے کوئی بات کہی تو کہتے ہیں ہم تمہاری مانتے نہیں. اللہ کے بندے، تم بتانا کیا چاہتے ہو مسلمانوں کو؟ کیا سمجھانا چاہتے ہو؟ اس بولی بالی قوم کا کرنا کیا چاہتے ہو؟ مقصد تو واضح کرو. ایماندار وہ ہوتا ہے، چاہے وہ عالم ہو یا سیاستدان ہو، جو لوگ کسی کی پشت پناہی کے اوپر جا کر یہ کام کر رہے ہیں، اگر ان میں دم ہے تو باہر آ کے کہیں کہ ہم فلاں سیاسی پارٹی کے ساتھ ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ تم ساتھ بھی سب کے ہو، مخالف بھی سب کے ہو، چاہتے کیا ہو؟ مسلمانوں کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہو؟ اس میں ان سے گلا نہیں ہے. وہ کہتا ہے نا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. کیا بتانا چاہتے ہو مسلمانوں کو؟ کامن سول کوڈ. پہلی بات تو سمجھ لیجئے کہ ایک ملک میں ایک ہی قانون ہے. مسلمان صرف بھارت میں نہیں رہتے، مسلمان صرف مکے میں نہیں رہتے، مسلمان صرف امریکہ میں نہیں رہتے، مسلمان پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں، ہر رنگ اور نسل میں پائے جاتے ہیں. تو سمجھ لیجئے پہلے تو قانون ایک ہی ہے. کیوں؟ تھانہ ایک ہے، عدالت بھی ہر شہر میں ایک ہی ہے. کوئی جرم ہو جائے، پنگا ہو جائے، کوئی عدالتیں بٹی ہوئی ہیں، کوئی تھانے کچہریاں بٹی ہوئی ہیں کہ یہاں فلاں برادری کے لوگ جائیں گے، فلاں کے نہیں. انڈین پینل کوڈ ایک ہی ہے. تو اب یہ کامن سول کوڈ کیا ہے؟ کامن سول کوڈ بولتے ہیں، سول کا مطلب عام لوگوں کی جو برادریاں ہیں، برادریوں میں جو رسم و رواج ہیں، ان کے اوپر ایک ایڈوائزری کے قانون کو لے کے آنا ہے. مثال کے طور پر کوئی برادری ہے یا کوئی مذہب ہے، وہ کہتا ہے جی سر کے اوپر ٹوپی پہن لو. جیسے ہم کہتے ہیں سر پہ ٹوپی رکھو نماز کے ٹائم، رکھ لیجیے. اب اگر کوئی نمازی کہے تو میں نہیں رکھتا، ایڈوائز ہے کہ رکھ لو، نہیں رکھتے تو کوئی دھکے شاہی نہیں ہے. کامن سول کوڈ میں اگر یہ آ گیا کہ عدت گزارنے کی اجازت نہیں دیتی سرکار، لیکن جس بیٹی نے عدت گزارنی ہے، جب وہ خود کہتی کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں آ کے عدت گزاروں گی، تو اس کے ساتھ زبردستی نہیں ہے. 3 طلاق کا قانون آیا، مان لیا کہ پارلیمنٹ میں پاس ہو گیا. 3 طلاق اگر کسی گھر میں ہو گئی، اگر میاں بیوی دونوں شریعت کے پابند ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم شریعت کے پابند ہیں، تو ان کو کون چھیڑ سکتا ہے؟ اگر ان دونوں میں سے کوئی شریعت کا پابند نہیں ہے تو بیوی کو اختیار ہے وہ جا کے وہاں مقدمہ کر دے، کیونکہ پارلیمنٹ میں قانون بنا دیا گیا 3 طلاق کا.
जो सिविल कानून होते हैं वो इख्तियारी होते हैं कि वो इख्तियार किए जाएंगे या इख्तियार नहीं किए जाएंगे। लेकिन यहाँ मसला ये है कि कानून अभी आया नहीं, कानून का ड्राफ्ट अभी पार्लियामेंट में नहीं आया, कानून का भी रूपरेखा तैयार नहीं हुई, मीडिया वालों ने उसका बवाल बनाया, हमने उनका साथ देना शुरू कर दिया। आप तो खुद कहते थे कि उन लोगों का साथ न बनो, उनके हिस्सेदार न बनो जो मुल्क में बांटने की बात करते हैं। ये क्या बात हुई कि सियासतदानों ने गेंद फेंकी और आप सारे के सारे उसके साथ खेलने लगे और इतना बड़ा हवा मुसलमानों के लिए सिर्फ खड़ा कर दिया कि कॉमन सिविल कोड आ रहा है, फलां तारीख तक राय दे दो, फलां तारीख तक फार्म भर दो। अगर फार्म नहीं भरेंगे तो क्या हम किराएदार हैं भाई? हमें निकाल देंगे कोई? किराए पे हैं? कौन सी राय देने जा रहे हो? अगर वाकई, मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं, वाकई अगर मुसलमानों का लीडर बनना चाहते हैं जो लोग इस मुल्क में, जो बार बार दावे करते हैं कि हमारे पेट में मुसलमानों का बड़ा दर्द है, बड़ी हम तकलीफ महसूस करते हैं, हमें रात को नींद नहीं आती, तो मियाँ साहब कौम की क़यादत सिर्फ मस्जिद में बैठ के नहीं होगी। रसूलुल्लाह की सुन्नत है आला तरीन दीनी सियासत को अमल में लाना। अगर आप में वाकई कौम का दर्द है तो 2024 का इलेक्शन आ रहा है, अपने इलाके में जाइए, इलेक्शन लड़िए, मेंबर पार्लियामेंट बनिए, क्योंकि जो बाहर बैठ के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें करते हैं वो सरकार तक सही तरह नहीं पहुंचती। जब आप पार्लियामेंट में बैठ के अपना दुख दर्द सुनाएंगे तो फिर सरकार भी सुनेगी, दुनिया भी सुनेगी और उसको सुनाने का कोई फायदा भी होगा। तो मैं तो मुसलमानों से ये बस गुजारिश कर रहा हूं आज कि जब तक कॉमन सिविल कोड का ड्राफ्ट नहीं आ जाता, ड्राफ्ट, मेरा मकसद ये नहीं है कि नौज़बिल्लाह हम शरीयत को नहीं मानेंगे। शरीयत तो 1450 साल से चल रही और क़यामत तक अल्लाह ने चाहा चलती रहनी है। ये जब तक इसका ड्राफ्ट नहीं आता तो आप भी और दूसरी कौमें भी अपनी नाराजगी का इजहार तो तब करेंगी ना जब ड्राफ्ट आएगा, जब वो बात रखी जाएगी पार्लियामेंट के अंदर। तो मैं मुसलमानों से ये कहना चाह रहा हूं, जो व्हाट्सएप खेल रहे हैं वो लोग भी, जो सोशल मीडिया पर लगे हुए हैं, जो बांट रहे हैं कौमों को, जो नेशनल मीडिया के अंदर बैठ के हिंदू मुस्लिम खेल रहे हैं, उनको कहना चाहता हूं कि मुसलमानों को इस नापाक सियासत का हिस्सा मत बनाएं। और मुसलमानों को भी कहना चाहता हूं कि आप इस नापाक सियासत का हिस्सा मत बनिए। जब ड्राफ्ट आएगा, ड्राफ्ट में अगर कोई ऐसी बात जो आपको लगे कि वो शरीयत के खिलाफ है, तो फिर इस मुल्क के कानून ने आपको हक दिया है कि आप अपना एतराज़ दर्ज करवाइए, आप अपनी बात रखिए। ड्राफ्ट आने से पहले किसी भी ऐसी सियासी मुहिम का हिस्सा बनने की बिल्कुल कोशिश ना कीजिए। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।